مسیح خداوند میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر آصف ہے اور میں کوئٹہ بلوچستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں بشپ طارق جان صاحب کا اور یشوا چینل کا، جن کے وسیلہ سے آج میں کلام مقدس کی آواز کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے یسوع مسیح جو ہے وہ بید ہے، ایک مکاشفہ ہے، اور یہ بید خداوند نے جو ہے وہ اپنے مقدسوں پر کیسے ظاہر کیا۔ آئیں میرے ساتھ مل کر نکالیں کلام مقدس میں سے پولس رسول کا عام خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور 26ویں اور 27ویں آیت کی تلاوت کی جائے گی۔ کلام خداوند میں یوں مرقوم ہے، یعنی اس بید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا، کہ غیر قوموں میں اس بید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا کلام میرے عزیزو ہمیں یہ سکھاتا ہے، وہ بید جو سالوں سال اور صدیوں سے پوشیدہ رہا ہے۔ بہت سے زمانے گزر گئے، بہت سی پشتیں جو ہیں وہ گزر گئیں، لیکن یہ بید جو ہے وہ چھپا رہا، یہ بید جو ہے وہ نسل انسانی پر عیاں نہیں ہو سکا۔ اور جب وقت مقررہ پر خدا نے اپنے الہی انتظام کے موافق یہ بید اپنے مقدسوں پر ظاہر کیا، تو لکھا ہے جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا، یعنی غیر قوموں میں اس بید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے۔ یہ بید نہ صرف مسیحوں کے لیے ہے، بلکہ یہ بید ان غیر قوموں کے لیے بھی ہے جو یسوع مسیح کو نہیں جانتی، اور جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں ان پر خدا جو ہے وہ اپنے بید کو عیاں کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے وہ تم میں رہتا ہے۔ بائبل مقدس اس طرح ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا سکے۔ یہ بید مسیحوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام نسل انسانی کے لیے، تمام دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ بید خدا نے آخر وقت میں ظاہر کیا تاکہ دنیا اس پر ایمان لائے، اور جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اور یسوع مسیح کا اگر ہم ظہور دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کا اگر ہم جلال دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یوحنا کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ یسوع مسیح خدا کا کلام ہے، اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح اول ہے، یسوع مسیح آخر ہے، یسوع مسیح الفا ہے، یسوع مسیح اومیگا ہے، اور وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہی ابتدا ہے۔ یسوع مسیح کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ ابتدا میں تھا، وہ دنیا کے شروع سے تھا، اس سے پہلے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سمندر کے اندر کی تمام نباتات اور تمام جہان،
تخلیق کیے جاتے خداوند یسوع مسیح جو ایک بید ہے، یہ ابتدا سے خدا کے ساتھ ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میرے مسیح کے بغیر پیدا ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے، وہ اپنے اندر نور رکھتا ہے، اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اور اس کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ نسل انسان کو جو ہے وہ نجات دے سکے، اور آسمانی مقاموں میں جو ہے وہ جگہ دے سکے، آسمانی مقاموں میں انہیں جو ہے اپنے ساتھ داخل کر سکے، کیونکہ اس کے اندر نور ہے، اس کے اندر زندگی ہے، اس کے اندر سلامتی ہے، اور نور جو ہے وہ تاریکی کو دور کرتا ہے۔ اور یہ نور اگر آج ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے تو ہمارے اندر کی ہر طرح کی تاریکی کو جو ہے یہ نور دور کر دیتا ہے۔ اور حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا، وہ بید جو زمانوں سے اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، اور وقت مقررہ پر خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، وہ بید عیاں کیا، اور وہ حقیقی نور جو ہر ایک کو روشن کر دیتا ہے، جو ہر ایک کی روحانیت کو خوبصورت کر دیتا ہے، وہ دنیا میں آنے کو تھا۔ وہی میرے عزیزو ابتدا ہے، اور وہی انتہا ہے، اور وہی ابتدا سے خدا کے ساتھ ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت پر اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ اس اندیکھے خدا کی صورت پر تھا، اور وہ تمام مخلوقات سے پہلے کیا ہے؟ مولود ہے، موجود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی گئیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا کی گئی۔ وہ بید جو سالوں اور زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے تخلیق کیا گیا، اور سب کچھ اسی کے واسطے بنایا گیا، اور لکھا ہے اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ دنیا اگر موجود ہے، کائنات اگر موجود ہے، تو وہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس بید کے وسیلہ سے جو سالوں اور زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ ہے۔ وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہ یسوع مسیح۔ ابراہم خداوند یسوع مسیح کے دن دیکھنے کا خواہش مند تھا، اور یسوع مسیح نے خود بھی ابراہم کے لیے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں۔ اور یسوع مسیح ابتدا سے ہے، یسوع مسیح دنیا کے تخلیق کیے جانے سے پہلے جو ہے وہ موجود تھا، اور کلام خداوند فرماتا ہے کہ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ اور یسوع مسیح اول ہے، یسوع مسیح آخر ہے، وہی ابتدا ہے، وہی شروع ہے، وہی آخر ہے۔ اور وہ بید جو زمانوں سے، جو پشتوں سے پوشیدہ ہے، اس نے یہ ساری باتیں جس کی ہم پرستش کرتے، جس کے لیے ہم مہما گاتے، جس کے لیے ثنا گاتے ہیں، وہ ابتدا سے ہے، اور یہ بید اس نے اخیر وقت میں اپنے مقدسوں پر ظاہر کیا ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مقدس ٹھہریں، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پا سکیں، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے
ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں، کیونکہ لکھا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات مل سکے۔ ایک ہی نام ہے جو یسوع نام ہے، جو میری اور آپ کی نجات ہے، اور وہی بید جو زمانوں سے اور پشتوں سے جو ہے وہ پشیدہ ہے، وہ ہم پر اخیر زمانہ میں جو ہے خداوند نے ظاہر کیا اور اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری جو ہے اس میں سکونت کرے۔ یہ باپ کی مرضی ہے، باپ چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے میں جو ہے وہ ساری معموری جو ہے وہ سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ وہ آسمان کی۔ اور جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس نبی کی، جس کاہن کی، جس رسول کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ابتدا سے ہے، وہ دنیا کے شروع سے ہے۔ وہ بید خدا نے اخیر وقت میں اپنے مقدسوں پر ظاہر کیا، اور کلام خداوند فرماتا ہے کہ وہ مسیح جو ہے وہ روح کی صورت میں ہمارے اندر رہتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ مسیح روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے بدنوں کے اندر جو ہے وہ سکونت کرتا ہے، کیونکہ کلام خداوند میں لکھا ہے، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت اور صبر اور تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پا سکیں۔ یسوع مسیح نور ہے اور وہ تاریکی میں چمکتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس نور کے وسیلہ سے مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں، اور وہ میراث ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ وہ میراث، وہ کتاب حیات میں نام جو ہے وہ ہمارے یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ درج کیے جاتے ہیں۔ اسی نے ہم کو طریقی کے قبضہ سے چھڑایا اور اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے۔ وہ گناہ جو باغ عدن سے چلے آ رہے تھے، جس طرح ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ جو ہے وہ دنیا میں آیا، اسی طرح ایک شخص کے وسیلہ سے، ایک نبی کے وسیلہ سے، ایک رسول کے وسیلہ سے، ایک کاہن کے وسیلہ سے، خدا کے مننجی، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات بھی جو ہے وہ دنیا میں آئی۔ وہ بید بھی جو ہے وہ دنیا پر آشکارا ہوا، تاکہ ہم اس بید کے وسیلہ سے ابدی زندگی پا سکیں۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اول اور آخر ہے، ابتدا ہے، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور اس نے کہا، موت اور عالم روا کی کنجیاں جو ہے وہ میرے پاس ہیں۔ دیکھ، میں مر گیا تھا اور عبدالآباد جو ہے وہ زندہ رہوں گا۔ ابدی بادشاہی، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اس نے میرے عزیزو اپنے نور کے وسیلہ سے جو ہے ہمیں جو ہے اپنے نور کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے وہ اپنی بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ بید ہم پر عیاں ہوا ہے، وہ بید جو زمانوں سے جو ہے وہ پشیدہ رہا، وہ بید جو پشتوں سے پشیدہ رہا، وہ خداوند نے ہم پر عیاں کیا ہے۔ سو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر جو ہے ہم نجات جو ہے وہ نہیں پا سکتے۔ نجات جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور کلام مقدس یہ بھی فرماتا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر کیا کرتی ہے؟ سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں ممور ہو گئے ہو، اور وہ جو ساری حکومت اور اس کا اختیار اور اس کا جو ہے وہ سر ہے۔ یسوع مسیح جو ایک بید ہے، اور وہ بید اور وہ مکاشفہ جو ہے وہ میرے عزیزو ہم پر کھل چکا ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اس کے تابع ہیں۔ آسمان اور زمینیوں میں سے لکھا ہے ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ اس کے آگے جھکتا ہے، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا ہے کہ ساری معموری جو ہے اس میں سکونت کرے۔ سو میرے عزیزو،
آئیں ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، آئیں اپنے خداوند کے لیے ہم شکر گزاری کریں، آئیں اپنے رسول اپنے کاہن کے لیے ہم شکر گزاری کریں، جو اول ہے، جو آسمانوں کے آسمانوں میں سے گزر گیا اور وہ باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، اور وہ جلد آنے والا ہے۔ وہ جلد آ کر اپنی کلیسیا کو، اپنے مقدسوں کو، جو اس کے نور کے وسیلہ سے جو ہے وہ پاک کیے گئے ہیں، انہیں اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ سو خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آئیں میرے عزیزو، ہم سب اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، اپنے خداوند کے لیے ہم شکر گزاری کریں، جس نے ہم پر وہ بید آشکارا کیا ہے، وہ بید ہم پر عیاں کیا جو زمانوں اور سالوں سے پوشیدہ رہا۔ اے لشکروں کے رب، قادر مطلق خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے، اور خداوند ہم شکر گزار ہیں اپنے مسیح کے لیے، اپنے نجات دہندہ کے لیے، جو اول اور آخر ہے، جو ابتدا سے ہے، اس سے پہلے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج اور ستارے تخلیق کیے جاتے، تمام مخلوقات تخلیق کی جاتی، خداوند یسوع مسیح تو خدا کے ساتھ تھا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ یہ بید ہم پر آخر زمانوں میں جو ہے وہ ظاہر کیا گیا، آخر وقت میں جو ہے، آخری زمانہ میں جو ہے یسوع مسیح کو تو نے خداوند خدا بھیجا، تاکہ جو کوئی تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، جو خداوند خدا ہمیں زندگی کی باتیں بتاتا ہے۔ آج خداوند ہم اس کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جتنی زندگیوں نے اس کلام کو سنا ہے، خداوند یہ کلام ان زندگیوں کا پیچھا کرے، ان کے خاندانوں کا پیچھا کرے، اور ان کی زندگیوں کے اندر خداوند خدا چینج لائے، اور وہ خداوند اس بید کو جو زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، اس بید کو خداوند جان کر اپنی زندگیاں خداوند تیرے سپرد کر کے نور میں مقدسوں کے ساتھ حصہ پا سکیں۔ خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے، جو اس دنیا میں انسان کا روپ لے کر آیا ہے، جس نے اپنے لہو کے وسیلہ سے زندگی اور نجات دی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں۔ برکت دیجئے، یسوع کے ابدی اور جلالی نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے، آمین۔